اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2023 تک فن لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا جہاں سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں نہیں پائی جاتی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہوتی ہے، بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے دوستو، جبکہ ہمارے ہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچے اسکول سے نکلوا لیں۔ خیر، آپ دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی سکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں، اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ہے۔ ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کی ہر مصیبت اور ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں، تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں ہے اس میں دین بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ ہی از اے ٹیچر، استاد ہیں وہ۔ پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا، اور انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں ایک استاد ہوں، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ جاپان میں معاشرتی علوم نہیں پڑھائی جاتی دوستو، کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، پڑھانے کی نہیں، اور وہ اپنی نسلوں کی بہت بخوبی جو ہے معاشرت سکھا رہے ہیں اپنی نسلوں کو۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں، اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں، اور خود ہی پیپر بناتے ہیں، اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دے دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ پورے ضلع میں ہمارا بچہ پہلے نمبر پر آیا۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ خود کرتے ہیں، اور ماں باپ اسی نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کی ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بچے کو کوڑ مغز اور کند ذہن کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ ہم 13-14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں، اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کے اپنا کام کرواتے ہیں۔ جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے، قطار کو رونتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے۔ طالب علموں کا اسکول میں سارا وقت سائنس رٹنے میں گزر جاتا ہے، اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے، اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک کلاس کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا، اور برطانوی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ برصغیر کے لوگ ہماری عقل سے آلموسٹ آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس 65 ہیں، تو برصغیر والوں کے پاس 32 یعنی 32.5 ہونے چاہیے۔ 2 سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے، 33%، اور ہم میں بھی انہی 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی پاکستان میں کوئی نیا نظام تعلیم نافذ کرنا چاہتے ہیں
تو انیشیٹو لیں اور اس گورے کے نظام کو باہر نکالیں اور کوئی سنت کے مطابق جو جاپانی عمل کر رہے ہیں، جو فن لینڈ کے لوگ عمل کر رہے ہیں، وہی نظام تعلیم لانچ کریں. آپ یقین کریں اگلے 15 سے 20 سالوں میں پاکستان دنیا پہ راج کرے گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو انیشیٹو لیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ کوئی تو آئے گا پاکستان میں ایسا انسان جو پاکستان کے نظام کو، پاکستان کے تعلیمی نظام کو چیلنج کرے گا، اور ہم اپنے اسلامی نظام کو رائج کرتے ہوئے، انہی اصولوں کو رائج کرتے ہوئے دنیا پہ راج کریں گے. آپ کا